نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے دنیا اور آخرت کے صحیح مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے، اور جنت اور دوزخ کے صحیح مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ دنیا کی اصل حقیقت ہمارے سامنے رہے اور آخرت کی اصل حقیقت بھی ہمارے سامنے رہے۔ اسی طرح جنت کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، دوزخ کیا ہے جسے جہنم بھی کہتے ہیں وہ کیا ہے اس کا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر رہے، ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس راستے کے مسافر ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں آج کل ٹھہرے ہوئے ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ یہ ایک مسلمان کو بطور خاص، ویسے تو ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن ایک مسلمان جو کلمہ گو ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رکھا ہے، اسے تو بطور خاص اپنے آنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اپنے قیام کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور جہاں جانا ہے اس منزل کا پتہ بھی ہونا چاہیے اور اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے۔ جب یہ تمہید آپ کی سمجھ میں آ گئی تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے اس بات کو سمجھیں۔ دنیا وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، بازار ہیں، چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، دکانیں ہیں، پھل پھول ہیں، غلہ جات ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، دولت ہے، یہ چیزیں دنیا ہے۔ اور یہ جو کائنات ہے یہ سب دنیا ہے، اور اس دنیا کی کل حیثیت اتنی ہے کہ تقریباً ہر مرتبہ دنیا کی جو کل آبادی ہے وہ 100 سال کے اندر ریپلیس ہو جاتی ہے، یعنی بدل جاتی ہے۔ اب ہم جو اس وقت دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں، 100 سال کے بعد پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں تقریباً 8 ارب کے قریب ہیں، یہ 100 سال کے بعد تقریباً دنیا میں نہیں رہیں گے، نئی بھرتیاں ہو جائیں گی، نئے بندے آ جائیں گے، نئے لوگ جگہ ہماری سنبھال لیں گے، نئی حکومتیں، نئے کاروبار، اپنے بازار، اپنی دنیا، ان کے اپنے معاملات ہوں گے، اور وہ ہمیں تقریباً بھول چکے ہوں گے کہ ہم بھی کبھی دنیا میں تھے۔ یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم بھی کبھی دنیا میں تھے۔ جو آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو شاید دنیا ہی نہ ہو۔ تو دنیا نے ہمارے جیسوں کو کتنوں کو پچھاڑ کے پھینک دیا ہے اور منو مٹی کے تلے جا سوئے ہیں، تو دنیا کے لیے کوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر دنیا میں نہیں رہے تو باقی کون ایسا ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ یا وہ ہوگا تو دنیا ہوگی، وہ نہیں ہوگا تو دنیا نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری کل کمائی 100 سال کے درمیان ہماری زندگی کا ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ اوپر بھی ہمت مار گیا، 120 سال چلا گیا، 10-20 سال اوپر بھی چلا گیا، تو آخر کار تو موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اس بات کو سمجھے، دنیا کی حقیقت اتنی سی ہے۔ یہ امیری غریبی کا دھوکہ بھی آنکھوں کا پردہ ہے۔ یہ فلاں عیش میں رہ رہا ہے، فلاں تکلیف میں رہ رہا ہے، یہ بھی ایک پردہ ہی ہے، ورنہ بندہ اصل حقیقت کو سمجھ جائے تو وزیر اعظم اور ایک عام بندہ ایک ہی جیسی زندگی گزار رہا ہے، ایک ہی جیسے دکھ سکھ ہیں، ایک ہی جیسی بیماریاں ہیں، ایک ہی جیسے معاملات کو سوچتا ہے، اور ایک ہی طریقے سے کھانے کھاتے ہیں، اور ایک ہی طریقے سے پیشاب اور پاخانہ کرتے ہیں۔ یہ تقریباً سب انسانوں کا یہی حال ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی کل حقیقت، جس میں ہم نے اگر زیادہ ٹھہر بھی گئے اللہ کے حکم سے، وہ بھی اپنی طاقت سے نہیں، اللہ نے مہلت دے دی تو زیادہ سے زیادہ 100 سال کے اوپر نیچے پوری دنیا ریپلیس ہو جائے گی۔ نئے بندے، نئے حکمران، نئی دنیا، نئے مرد، نئی عورتیں، نئے بچے، نئے مالک مکان، نئے الاٹ پلاٹ اور جائیدادیں وغیرہ وغیرہ، ان پہ کوئی اور آ کے قبضہ کر لے گا، جن کے ہم اسٹامپ کروا کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نام کی انتقال کروا کے۔ ہم حقیقت میں سب کرایہ دار ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں صرف کرایہ دار ہی کرایہ دار ہے، یہ جو مالک کے مکان ہے یہ بھی کرایہ دار ہے۔
کیونکہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جس دم آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، جانا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ہے دنیا کی کل حقیقت جس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں اور راضی نہیں رہتے۔ سارا دن ہمارے منہ پہ 12 یا 12:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی ہماری حالت یہ ہے، کوئی یار دنیا ہے کتنی جس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں۔ کوشش کریں، ہمت کریں، اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، سارے معاملات کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں، لیکن اگر کوئی نفع نقصان بھی ہو گیا تو نو پرابلم، آگے چلیں، ابھی زندگی ہے، آگے معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائیں، تنگ ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ملک خدا تنگ نہیں ہے، پاؤں میرا لنگ نہیں ہے، یعنی اللہ کا ملک تنگ نہیں ہے، بڑی وسیع زمین پڑی ہے اور میں کوئی لنگڑا لولا نہیں، میں جہاں جاؤں گا کماؤں گا، جہاں جاؤں گا کھاؤں گا۔ ہر ملک ملک کے ماست کے ملک خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے اللہ کا ملک ہے، کیونکہ ہمارے اللہ کا ملک ہے۔ آج کل ویسے ہم خطوں میں تقسیم ہو گئے جی، ہم پاکستانی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم افغانی ہیں، ہم بنگلہ دیشی ہیں، یہ تو پہچان کے لیے، ورنہ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو آزاد ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں دنیا کی کل حقیقت۔ اس کے برعکس اب آخرت کو دیکھیں۔ آخرت کیا ہے؟ مرنے کے بعد آخرت شروع۔ دنیا میں تو مرنا بھی ہے، جینا بھی ہے۔ مرنے کے بعد جب ایک دفعہ بندہ قبر میں چلا گیا، جب اسے آخرت کی برزخ کی زندگی ملے گی، بندہ دوبارہ مرے گا نہیں، انسان پھر مرے گا نہیں، پھر قبر کے مراحل میں رہے گا، برزخ کی حالت میں رہے گا، قیامت تک یہ کیفیت ہوگی۔ پھر قیامت کا دن آ جائے گا، حساب کتاب ہوگا، یا جنت یا دوزخ۔ اس کے بعد جس نے جنت میں رہنا ہے وہ جنت میں رہے گا، اور جس نے جہنم میں رہنا ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ ہاں اگر اللہ کو رحم آ گیا کسی جہنمی پر، اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ، معاف کر دے گا۔ کوئی اللہ کو اس کی جو ہے نیکی پسند آ گئی ہوگی تو پھر کسی موقع پر یا کسی اور وجہ سے یا اپنی مہربانی سے وہ چھوڑ دے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں، پھر موت کو لایا جائے گا، اور موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اسے سب جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان، جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو، تاکہ اب کسی کو موت نہ آ سکے۔ اب مرنے کا سسٹم ختم، اب یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ جو جنت میں چلا گیا اس کی تو موجیں لگ گئی، اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، اور جو جہنم میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے، جو گنہگار مسلمان ہوں گے، جن کو اللہ نے نکالنا ہوگا اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، پیارے نبی کی شفاعت سے، جن کو نکالنا ہوگا نکال لے گا۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، سرسوں کا دانہ دیکھا بریک سا، اتنا سا ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بالکل ہی برائے نام سا ایک مسلمان کی نیم ہی ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نکال لے گا جب چاہے گا۔ لیکن جب موت کو ذبح کر دیا گیا، اب سسٹم ختم، دوزخی ہمیشہ دوزخ میں اور جنتی ہمیشہ جنت میں۔ اب میرے بھائیو یہ کتنا بڑا معاملہ ہے جس کو ہم سنجیدہ نہیں لے رہے، جس کے اوپر ہم کوئی محنت نہیں کر رہے۔ ہم یہ جو 100 سالہ زندگی ہے یہ بھی کنفرم نہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے اور زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کی اوسطاً عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان رہیں گی، اوسطاً، عام طور پہ، اور کچھ لوگ اوپر یا کچھ لوگ نیچے رہ جائیں گے، چلے جائیں گے۔ یہ اوسطاً عمریں 60 سے 70 سال۔ اب ہماری کتنی عمر باقی رہ گئی، ہر بندہ اپنا حساب لگا لے، اس حساب سے دیکھیں تو، اور 100 سال کے حساب سے دیکھیں، 110-20 سال کے حساب سے دیکھیں، اس حساب سے دیکھ لیں کتنی رہ گئی، کتنی۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ میرے بھائیوں آخر مرنا ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب آخرت ہے، اب آخرت کیا ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے بارے میں بڑے شوق سے پوچھ رہے ہو، اور جو بندہ مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، وہ تو دوبارہ نہیں آئے گا، قبر میں گیا بات ختم۔ جو نیک کام کرنا تھا کر لیا، اب نیک کام بھی نہیں کر سکتا۔
تو ہم نے اپنی آخرت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی. اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں 60 70 80 سال جتنی بھی زندگی دی تھی، میری تم نے کتنی عبادت کی ہے، میری تم نے کتنی باتیں مانی، میرے قرآن پر تم کتنا چلے ہو، میرے نبی کی تم نے کتنی پیروی کی، میرے نبی کے فرمان کے مطابق تم نے کتنی زندگی گزاری ہے. ہر بندہ سوچے کہ اس کے پاس ان سوالات کا صحیح جواب ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے یا نہیں ہے. تو ہر بندہ یہ سوچے گا تو پھر دنیا و آخرت کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. دنیا تو ہے چند روزہ، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جو چند روزہ دنیا ہے اس کے لیے ہم 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے دے رہے ہیں، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ بھی صحیح نہیں دے رہے. یہ 5 نمازیں پونے گھنٹے میں پڑھی جاتی، ان 5 نمازوں پر کل ٹائم خرچ ہوتا ہے پونا گھنٹہ. 23 گھنٹے اور 15 منٹ اللہ نے ہمیں دے رکھے، کھاؤ پیو کماؤ، وقت اچھا اپنا گزارو. یہ پونا گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے، تو پھر اللہ سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ہم پر رحم کرے گا؟ اللہ یہ پوچھ تو لے گا کہ تمہارے وقت کا اکثر حصہ کہاں گزرا، کیسے گزرا، کیوں کر گزرا، کس طرح سے گزرا، میری فرمانبرداری میں یا نافرمانی میں. ایک تو یہ بات بڑی سوچنے والی ہے. جس مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اسے مزید سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اسے سمجھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جسے موت سمجھ میں آ گئی اور آخرت سمجھ میں آ گئی اور دنیا سمجھ میں آ گئی اسے مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اس انگوٹھی کے اوپر انہوں نے لکھوایا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، موت سمجھانے کے لیے کافی ہے. موت ایک ایسی چیز ہے بندے کو سمجھانے کے لیے کافی. کبھی موت پہ غور تو کرے. موت صفایا کر دیتی ہے، ختم سارے تعلقات، رشتے، دوستیاں، عہدہ، طاقت، قوت، اقتدار، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں سب گئے. کھابے، رنگے کھابے جی کھا رہا تھا، بڑا امیر تھا، زندگی ختم، مزے ختم، موت آ گئی. یہ حالت ہے. تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ موت ہی بندے کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. اب میرے بھائی اس کے بعد تھوڑی سی جو بات ہے وہ جنت دوزخ کی سمجھ لیں. ویسے تو میں نے کر دی ہے، وہ جنت دوزخ کی بات یہ کہ جب موت کو بھی موت آ جائے گی، اب بندے کے مقدر میں یا جنت ہے یا دوزخ ہے. جنت کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر جنت کی سمجھ میں آ گئی اور دوزخ کی سمجھ میں آ گئی تو پھر تو بالکل بھی کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، جب اللہ کا قرآن اترتا تھا نبی پاک سمجھاتے تھے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، ان کو جنت میں جانے کی پڑی ہوئی تھی. اور ہمیں کیا، ہمیں اپنے کاموں پر جانے کی پڑی ہوتی. صبح دیکھ لیں جیسے ہی دن نکلتا ہے، سورج چمکتا ہے، تو پھر کس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کمانے کے لیے. بس سٹاپوں پہ جا کر دیکھیں کیسے ہماری دوڑ لگی ہوتی ہے. اور دوسری طرف آخرت کے لیے ایسی دوڑ ہے نہیں ہے. کتنی غفلت میں ہم سوچے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہم نہیں بھر سکے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہم آباد نہیں کر سکے، تو ہم کدھر جا رہے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. رسول پاک نے سچ فرمایا کہ 999 افراد 1000 میں سے جہنم میں جائیں گے اور ایک بندہ جنت میں جائے گا. یہ تو دنیا میں بھی بات بندے کو کافی حد تک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کتنے لوگ دین پر ہیں اور کتنے لوگ بے دینی پر ہیں. اب بندہ جنت میں یا دوزخ میں چلا گیا. اب جنت کیا ہے؟ جنت ہے اللہ کا مہمان خانہ. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ. اس میں اللہ تعالیٰ مہمانی کرے گا جنتیوں کی. اور سب سے پہلا کھانا جو ہے جنتیوں کو جو کھلایا جائے گا وہ مچھلی کی جو کلیجی ہے، تھوڑی سی ہوتی ہے ویسے تو، لیکن وہاں وافر مقدار میں دستیاب ہوگی. لیکن وہ مچھلی بھی آخرت کی ہوگی، یہ دنیا والی نہیں ہوگی. اس کا کھانا پہلا جنتیوں کو پیش کیا جائے گا. اور جنتیوں کو اب جنت میں کیا ملے گا؟ جو کچھ وہ سوچ سکتے ہیں وہاں وہ دستیاب ہے. جو کچھ سوچ سکتے ہیں آپ ایک جگہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، آپ کتنا تو ہم ابھی سوچ لیں گے، کتنا زمین و آسمان کہاں کہاں. اگر ہم میں سے کسی کہہ دیا جائے یار سوچ لے 5 منٹ تیرے پاس، جو کچھ کہے گا تجھے مل جائے گا، ہم تو 1 منٹ میں پورا ملک لے جائیں گے کہ مجھے ایک ملک مل جائے، ہوائی جہاز مل جائے، مجھے دولت مل جائے، مجھے 10-15 بینک مل جائے، مجھے اتنا. 5 منٹ میں کتنا مل جائے گا؟ یہ تو دنیا کا معاملہ میں کہہ رہا ہوں. جنت میں اللہ آزادی دے گا، جو کچھ تم مانگے وہ ملے گا. جس چیز کی تمنا کرو گے وہ دستیاب ہوگی. یہ ہے جنت. یعنی آپ کوئی ایسی نعمت کے بارے میں سوچ نہیں سکتے جو وہاں مل نہ سکے. یہ ہے جنت.
جہاں عیش ہی عیش، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون. اور جنت میں دکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ دکھ کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، مصیبت کیا ہوتا ہے، کان درد، سر درد، جسم درد، تھکا سا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ ہر وقت بندہ ایکٹیو، جوانی کی پوزیشن میں، جیسے 30 سالہ نوجوان ہوتا ہے، 25-30 سالہ نوجوان بھرپور جوانی کی حالت ہو. یہ جنت ہے، جنت جس کی ہمیں آج قدر نہیں. اور دوزخ کیا ہے؟ اللہ کا قید خانہ. مجرم، بدماش، کافر، منافق، بگڑے ہوئے مسلمان بھی کچھ عرصے کے لیے دوزخ کا ایندھن بنیں گے. اور دوزخ کیا ہے میرے بھائیوں؟ دوزخ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے. دنیا کی آگ آپ دیکھ لیں، موم بتی جلا کے اس کے اوپر انگل رکھ کے دیکھیں، 1 منٹ بھی بندہ کوئی نہیں نکال سکتا. 1-2 سیکنڈ کے بعد ہی پیچھے ڈالے گا. اس سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے وہ جہنم کی آگ، جو ایک دفعہ چلا گیا مارا گیا. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ اللہ کا قید خانہ ہے. ادھر اللہ نہ کرے کسی کا انجام ہو جائے تو پھر کہاں بھاگنے کا راستہ ہے، کہاں چیخنے چلانے کا رابطہ ہے. اللہ کی سپریم کورٹ کے علاوہ اور کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے. نظر ثانی کی درخواست دائر کر دیں اور دوبارہ فیصلے کے لیے اپیل کر دیں. اللہ کا فیصلہ اب اپیل نہیں ہو سکتی، بات ختم ہو چکی. تو میرے بھائیوں یہ حالت ہے آخرت کی. جنت اللہ کا مہمان خانہ اور جہنم اللہ کا قید خانہ. اللہ کا قید خانہ کتنا سخت ہوگا سوچ کر دل و دماغ کانپ جاتے ہیں. آپ ایک مثال سے سمجھ لیں، ایک بندے کو جہنم میں پھینکا جائے گا، 70 سال تک وہ جہنم میں گرتا رہے گا. 70 سال جا کے وہ پیندے میں گرے گا. جہنم کا آپ اندازہ لگا لیں. اور دوسری طرف جنت، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنی مہربانی سے نصیب فرمائے. ہمارے عمل ایسے نہیں کہ ہم جنتی بن جائیں، لیکن اللہ اپنی مہربانی کر دے گا تو انشاءاللہ جنتی بن جائیں گے. جنت جسے مل گئی. اب جنت میں کیا ہے؟ جنت میں آپ اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، صحابہ کرام سے ملاقات کر سکتے ہیں، اپنے پیارے نبی سے ملاقات کر سکتے ہیں کیونکہ سب وہی ہوں گے، اور حتیٰ کہ اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں. ایک وقت میں جب اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کی ساری خواہشیں پوری کر دے گا، جنتیوں کی بس ہو جائے گی. وہ کہ یا اللہ کچھ نہیں چاہیے ہم سے، تو جو پہلے تیری نعمتیں وہی نہیں سنبھالی جا رہی. اللہ فرمائے کہ نہیں، کچھ اور مانگو، مانگو جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگو. سب کچھ اللہ دے دے گا. پھر اللہ فرمائے گا میرے پاس ایک چیز اور بھی ہے. وہ کہیں گے یا اللہ ایسی کون سی چیز؟ ہمیں تو کوئی نعمت ایسی ہے ہی نہیں جو ملی نہ ہو. اللہ فرمائے گا ایک چیز ابھی باقی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا. جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا. قرآن پاک میں موجود ہے. جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا. اللہ سے براہ راست مکالمہ کرنا، بات کرنا ممکن ہو جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی زیارت اور اپنی ملاقات جنتیوں سے کرے گا. تو میرے بھائیو اس سے بڑی کائنات کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کو راضی کرنا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ اعلان کرے گا جنتیوں تمہیں مبارک ہو، ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاؤ، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، ہمیشہ ہر قسم کے انعامات میں رہو گے، خوش ہو جاؤ، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مالک بنا دیے گئے. یہ ہے میرے بھائیو جنت، یہ ہے ہمارا اسلام جس نے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھائی ہیں. لیکن ہم اسلام کے قریب آئیں گے تو پھر ہمیں صحیح بات کا پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.